بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اپنے بچوں کو قبر میں کیسے یاد کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں اپنے دل سے یہ سوال پوچھا کہ اگر آج ہمارے والد یا والدہ اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہوں گے؟ کیا قبر کی تاریکی میں بھی ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے؟ کیا باپ اپنی اولاد کی کامیابی، ناکامی یا گناہوں سے باخبر ہوتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو میں ہم صرف وہی بات کریں گے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، نہ کوئی من گڑت واقعہ، نہ کوئی بے بنیاد قصہ، اور آخر میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ موت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بے لوث محبت اگر کسی کی ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی معمولی تکلیف پر پوری رات جاگتی رہتی ہے، اور ایک باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی خواہشات تک قربان کر دیتا ہے۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو والدین اس کے ہر دکھ، ہر خوشی اور ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے اور والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دل میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ان کا اپنی اولاد سے تعلق ختم ہو جاتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوئے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر سب کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایک دن قبر میں جائے گا، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، طاقتور ہو یا کمزور۔ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور اگر یہ منزل مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی سخت ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہر لمحہ ان کی یاد ستاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایک بار پھر ماں کی آواز سننے کو مل جائے، کاش باپ ایک بار پھر نصیحت کر دے، کاش ایک بار پھر ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، مگر وقت واپس نہیں آتا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن نیک اولاد کی دعائیں
اور نیک اعمال ان کے لیے باعث رحمت بنتے رہتے ہیں۔ اس لیے اولاد کی ذمہ داری صرف والدین کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی راستہ باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے وعدے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ختم نہیں کیے۔ سوچئے، اگر ایک ماں نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے گزار دی تو کیا اولاد کا فرض نہیں کہ وہ اس کے لیے دعا کرے؟ اگر ایک باپ نے اپنی محنت کی کمائی اپنی اولاد پر خرچ کر دی تو کیا اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے صدقہ کرے، قرآن پڑھے، استغفار کرے اور ان کے نام پر نیکی کرے؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ والدین کی قبر پر تو جاتے ہیں لیکن ان کے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں، قبروں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں مگر ان اعمال کا خیال نہیں رکھتے جو واقعی والدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں انسان کا اصل سرمایہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ مال، جائیداد، شہرت اور عہدے سب یہیں رہ جاتے ہیں لیکن نیک اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اولاد نیک ہو تو وہ اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، کبھی کبھی لوگ مختلف قصے سناتے ہیں کہ فلاں شخص نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، یا کسی نے کہا کہ قبر سے آواز آئی، یا والدین ہر جمعہ کو اپنے گھر آتے ہیں۔ ایسی باتوں کو دین کا حصہ سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے، خوابوں اور غیر مستند واقعات سے نہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کے لیے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، کیا والدین اپنے بچوں کو قبر میں یاد کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اس کا سچا اور دیانتدارانہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی واضح روایت موجود نہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ قبر میں والدین اپنی اولاد کو اسی طرح یاد کرتے ہیں یا ان کی روز مرہ کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی واضح قصے یا سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی بات کو دین سمجھ لینا درست نہیں۔ البتہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اولاد کی دعا، استغفار، صدقہ اور نیک اعمال مرحوم والدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو انہیں یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ صرف ان کے لیے آنسو بہائیں بلکہ ان کے لیے روزانہ دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کریں، جہاں اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں صدقہ کریں، ان کے ادھورے حقوق ادا کریں اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر چلائیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ان کے لیے باعث رحمت بن سکتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے زندہ اور فوت شدہ والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان پر اپنی رضا نازل فرما، اور اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت، اطاعت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی نیک اولاد بنا دے
جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنے والی ہو، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان، تقوی اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا۔ اللہ، ہمیں پنجگانہ نمازی بنا اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے صدقے جاریہ سمجھ کر دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو ایسی ہی مفید ویڈیوز یا مفید علم چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وہ والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، فرما بردار بنائے، اور اپنے ماں باپ کا زیادہ سے زیادہ فرما بردار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔